السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے لونگ۔ لونگ کو عربی میں کرن پھل کہتے ہیں، فارسی میں میخ کہتے ہیں، بنگلہ میں لاونگا کہتے ہیں، گجراتی میں رونیک کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو کلاؤس کہتے ہیں۔ تعارف: لونگ جو ہے ایک درخت ہے جو 10 قدم تک بلند ہوتا ہے۔ اس کی جو پھول کی کلیاں ہے، جب کلیاں اڑتی ہے تو اس کو توڑ لیا جاتا ہے اور اس کو سکھا کر خشک کر لیا جاتا ہے تو وہ لونگ کی شکل لے لیتی ہے۔ تو یہ ہے لونگ۔ یہ کوئی پھل نہیں ہے بلکہ پھول بھی نہیں ہے، صرف کلیاں ہے، یہ کلیاں۔ تو بہت ہی خوشبودار، بہت ہی یہ متبرک سمجھی جاتی تھی۔ چائنیز اس کو بہت عرصے زمانے سے استعمال کرتے آئے ہیں، اس کے بعد مصری، اس کے بعد یونانی، پھر ساری دنیا میں یہ عام ہو گئی۔ اس کی جو خوشبو ہے بڑی مرغوب ہے، بڑی اچھی ہے، اچھی خوشبو ہے اس کی۔ ذائقہ جو ہے چرپرا ہے اس کا۔ مقام پیدائش افریقہ، ہندوستان اور سری لنکا میں بہت زیادہ اس کی کھیتی کی جاتی ہے۔ مقدار خوراک جو ہے اس کی آدھا ماشا سے لے کے 1 ماشا، یعنی 1 چٹکی سے لے کے 2 چٹکی تک۔ دبلے آدمی کے لیے، کمزور آدمی کے لیے 1 چٹکی کافی ہے۔ جو طاقت ہے، قوی ہے، موٹا تازہ آدمی ہے، اس کو 2 چٹکی تک آپ دے سکتے ہیں۔ مزاج جو ہے اس کا خشک گرم ہے، اجلاتی گدی مزاج ہے۔ افعال و اثرات اس کے اجلاتی مقوی و مفرح ہے، یعنی ہمارے جو مسلس ہے ان کو خوب یہ طاقت دیتا ہے۔ اعصاب، نروس سسٹم میں یہ تزکیہ کرتا ہے اور جگر کو بہت زیادہ مقوی کر دیتا ہے، طاقتور کر دیتا ہے۔ کیمیاوی طور پر بدن کے اندر یہ حرارت غریزی پیدا کر کے جسم کے نظیف و مردہ جسموں کو، جس سے نظیف و مردہ جسموں میں بھی جان پڑ جاتی ہے، یعنی جن لوگوں کے جسم کمزور ہو گئے ہیں، نظیف ہو گئے ہیں، ایسے لوگوں کو خصوصاً یہ اس کے کھانے سے بدن کے اندر جان پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی گدد اور جگر میں صفرا کی حرارت کو پیدا کر کر، حرارت غریزی کو پیدا کر کے اس کو وہاں پہ سٹور کر کے ہلکی تحریک یہ گردوں کے اندر، جگر کے اندر بھی پیدا کرتا ہے، جس سے وہاں پہ بھی طاقت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کے کھانے سے جسم کندن کے جیسا، موتی کے جیسا بن جاتا ہے۔ خواص دیکھ لیتے ہیں۔ محمر ہے، محرک عجلات ہے، محرک قلب ہے، یعنی ہمارے قلب کے اندر، ہماری جو عجلات کے اندر تحریک پیدا کرتا ہے، یعنی ان کو ایکٹیو کرتا ہے۔ مفرح ہے، دل میں خوشی پیدا کرتا ہے۔ محلل اعصاب ہے، اعصاب میں تحلیل پیدا کرتا ہے۔ محمر یعنی سرکی پیدا کرتا ہے بدن کے اندر۔ اور مخدر ہے، یعنی سست پن کو دور کرتا ہے اور نمنس کو دور کرتا ہے۔ دافع تعفن ہے، جو ہمارے بدن کے اندر تعفنات پیدا ہوتے ہیں ان کو دور کرتا ہے۔ مسخن ہے، یعنی بدن کو گرم کرتا ہے۔ مقوی با ہے، مردانہ طاقت کو بڑھاتا ہے۔ ممسک ہے، امساک کو بھی بڑھاتا ہے، ٹائمنگ کو بڑھاتا ہے۔ اس کے علاوہ کاسر رہا ہے، یعنی جو بدن کے اندر ہوا بنتی ہے ان ہوا کو کاٹ کر نکال دیتا ہے۔ فوائد دیکھ لیتے ہیں۔ لونگ تمام عجلاتی گدی دواؤں سے لطافت میں اولین دوا ہے، یعنی بہت زیادہ یہ خوشی بخشنے والا، بدن کو لطافت پیدا کرنے والا، بدن کو بہترین، ان سب دواؤں میں جو لطافت بدن کے اندر پیدا کرتی ہے ان سب میں بہترین دوا ہے۔ اس میں نقصان برائے نام ہے، نقصان ہی نہیں ہے اس میں۔ ذائقے میں ایسا ہے کہ چھوٹا بچہ بھی اس کو آسانی سے کھا لیتا ہے، اس میں کوئی چھوٹا بچہ کھانے میں بھی تکلیف نہیں ہوتی اس کو، کیونکہ لونگ تھوڑا سا مخدر اثر رکھتا ہے، یعنی سند پن کا اثر رکھتا ہے۔ جس وقت خراش دار کھانسی آتی ہو یا تصنج کے ساتھ کھانسی آتی ہو، یعنی اکڑاؤ کے ساتھ کھانسی آتی ہو اور بڑی مشکل سے بلغم، لیزدار بلغم نکلتا ہو یا صرف سفید تھوک نکلتا ہو، تو اس وقت لونگ کا چبانا نہایت فائدہ مند ہے۔ چند منٹوں میں کھانسی ختم ہو جاتی ہے اور سکون کی نیند آدمی کو آ جاتی ہے، کیونکہ مفرح اور مقوی قلب بھی ہے۔ اس وجہ سے دل کا ڈوبنا، جو دل کی بہت کمزوری ہوتی ہے، ایسے وقت میں اس کو کھلانے سے
دل میں ہے نا تقویت ہو جاتی ہے، یعنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو ہیضہ ہو جاتا ہے، یعنی کلرا جس کو بولتے ہیں، موشنز لگ جاتے ہیں، کڈنیوں میں پانی تک ختم ہو کے آدمی مرنے کے قریب ہو جاتا ہے، ایسے وقت میں بھی لونگ چبانے سے جن لوگوں کا دل ڈوب جاتا ہے، دل ڈوبنے لگتا ہے، ایسے وقت میں ان کو ہے نا سکون کی سانس ملتی ہے، دل میں ہے نا ایک تقویت پیدا ہو جاتی ہے، دل کی کملاہٹ دور ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ محمر اثر رکھتا ہے، محمر کے معنی ہے ایک ہے سرخی پیدا کرنا، لالی پیدا کرنا، یہاں پہ یہ معنی نہیں ہے، بلکہ ہے نا جوش اور ہے نا شہوت پیدا کرنا مقصد ہے یہاں پہ۔ اس مقصد کے لیے کیونکہ یہ مقوی اور ممسک ہے لونگ، تو تلاؤں میں ڈالتے ہیں، تلاؤں میں ڈال کر تلا بنانے سے یعنی ایسا روغن بناتے ہیں جس کو ہے نا اعضائے تناسل پہ لگاتے ہیں تو شہوت پیدا ہوتی ہے۔ تو جن لوگوں کی کجی ہے، یعنی آزو ٹیڑھا ہو جاتا ہے، ایسے شکل میں بھی ہے نا اس کی مالش کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ یہ محلل اورام ہے، پھوڑے پنسیوں کو تحلیل کرتا ہے، تو اس کا پیسٹ بنا کر بھی پھوڑے پنسیوں پر لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ مسکن درد ہے اور حرارت غریزی کو پیدا کرتا ہے، اس وجہ سے سردی سے ہونے والے دردوں پر مالش کی جاتی ہے۔ اور دانت درد میں بھی لونگ چابا جاتا ہے، اور لونگ کے تیل کو کاٹن میں لگا کر دانت میں ہے نا لگایا جاتا ہے، اور منہ کی بدبو کے لیے بھی اس کو چابنے سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مقوی معدہ ہونے کی وجہ سے اکثر سالنوں میں ڈالتے ہیں، تو سالنوں کا یہ ہے نا جزو اعظم ہے۔ اس کے علاوہ جو جوارش جانی نوز بنتی ہے اس کا بھی یہ جزو اعظم ہے۔ تمام جو مقوی معدہ دوائیاں ہوتی ہے اس کے اندر لونگ ضرور گرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو جوارشات بنتے ہیں، جو مقوی جوارشات، اس میں بھی اس کو ڈالا جاتا ہے۔ نظریہ مفرد اعضاء جو قانون مفرد اعضاء والے ہیں اس کو اپنی فارماکوپیا اجلاتی بدی نسخہ جات جو ہے، خشک گرم نسخہ جات، اس میں ڈالتے ہیں تو محرک کے بخار اور خسرہ، چیچک، اسی طرح بچوں کے امراض میں بہترین ہے نا یہ نسخہ جات فائدے دیتے ہیں۔ اور معجونات میں جتنے بھی معجونات ہیں مقوی معدہ اور مقوی بہا کے، ان میں بھی ہے نا اس کو ڈالا جاتا ہے۔ اس کے اندر ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو بہترین طاقت پیدا کرتے ہیں بدن کے اندر۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو لیفٹ سائڈ کا فالج ہے ان لوگوں کو اس کی مالش کرنے سے بہت زیادہ ہے نا فائدہ ہوتا ہے، اور صفوف کو مالش کرنے سے بھی، صفوف کو ضماد کرنے سے بھی بہت زیادہ ہے نا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو کھانسی ہے اور نزلہ ہے، ریشہ گرتا ہے، ایسے لوگوں کو بھی اس کا صفوف کھلانے سے یا معجون بنا کے کھلانے سے بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے، کیونکہ یہ مجفف ہے، رطوبات کو روکتا ہے، حابس ہے، رطوبات کو خشک کرتا ہے۔ تو جن لوگوں کو رطوبات بہتے ہیں جیسے سیلان الرحم، ایسے اس میں ہے نا اس کو کھلانے سے، عورتوں میں جو سیلان الرحم ہوتا ہے اس میں کھلانے سے سیلان الرحم ختم ہو جاتا ہے، اور اگر حیض کے بند ہونے کے بعد اس کو کھلایا جائے تو معین حمل بنتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس کو زیادہ مقدار میں کھاتے ہیں، کیونکہ مسخن ہے یعنی گرمی پیدا کرنے والی چیز ہے، تو بدن میں بہت زیادہ حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو انگریزی جو میڈیکل شاپس ہے اس میں بھی ہے نا یہ روغن ملتا ہے جس کو کلوس آئل کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ ہے لونگ کے فائدے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔